بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک مرسل روایت ہے. ابو نعیم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ لیس من یوم یأتی علی ابن آدم الا ینادی فیہ یا ابن آدم انا یوم جدید وانا علی عملک شہید فاغتنمنی فانی لا اعود الی یوم القیامہ. حاضرین مجلس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور طلبہ عزیز، آج کی جو یہ تقریر ہے میری زندگی کی مشکل ترین تقریروں میں سے ایک تقریر ہے، اور کئی دن سے میں اس سوچ میں مبتلا تھا کہ کیا بولوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے گفتگو کرنا کہ جس سے میرا رشتہ صرف علمی نہیں تھا بلکہ نسبی تھا، بہت مشکل کام ہے. 1 مہینے سے غم کی اس وادی کو سر کر رہا ہوں. انتقال کو 1 مہینے سے کچھ زائد کا عرصہ ہوا ہے، اور غم ہے کہ مندمل نہیں ہوتا. اور یہ ایک ایسا غم ہے کہ جو شاید زندگی میں کبھی ختم نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ اس غم کا سامنا زندگی میں یا اس دنیا میں پہلی مرتبہ میں نے کیا ہو. اس مجمع میں موجود بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ تجربہ ہوا ہوگا. وہ تمام کے تمام افراد اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ زندگی میں جب یہ خلا آتا ہے تو انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا. اس کو اسی خلا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ جو سائبان اس کے سر سے ہٹا ہے اور دھوپ کی تپش اسے محسوس ہو رہی ہے، اسے اسی دھوپ کی تپش میں چلنا ہے، اکیلے چلنا ہے. لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یقیناً ہوں گے، لیکن وہ سرپرستی اور وہ ساتھ کہ جو بڑوں کے، جو والدین کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے، وہ ساتھ کبھی میسر نہ ہوگا. یہ جو غم ہے، اس غم کو نہ تو بھلایا جا سکتا اور نہ ہی اس کو کبھی کم کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بے پایا فضل ہے انسانیت کے اوپر کہ اس نے ہمیں بھولنے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، کہ ہم بعض مرتبہ اپنے غموں کو دنیا کی مصروفیات میں الجھ کر بھول جاتے ہیں، اور اس لیے محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا غم ہلکا ہو گیا. لیکن جب پھر اس شخصیت کا تذکرہ آتا ہے کہ جس شخصیت کے وجود سے آپ کا وجود ہے، جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو وہ غم پھر ہرا ہو جاتا ہے. حضرت والد گرامی قدر رحمہ اللہ نے میری تربیت کس طرح کی ہے، یہ ایک عجیب و غریب موضوع ہے کہ میں خود اس پر بات کروں یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک مجبوری ہے. میری والدہ بتاتی ہیں کہ میری پیدائش کے بعد والدہ نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ یاسر کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، میڈیکل ڈاکٹر. تو والد صاحب نے اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، ہمارے خاندان کا سلسلہ علم دین سے وابستہ ہے، ہم اس کو عالم ہی بنائیں گے. والدہ کے ذہن میں یہ خیال آیا اور چلا گیا. لیکن ان دونوں نے میری تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. میرے حفظ کا زمانہ ابتدائی دور جامع مسجد کا ہے. اس زمانے میں وقف دارالعلوم ادھر ہی ہوا کرتا تھا. اس کے کچھ دنوں کے بعد والد صاحب نے مجھے خود حفظ کرایا. صبح میں فجر کی نماز کے بعد وہ میرا سبق سنا کرتے تھے، اور سبق کے بعد یہ ترتیب تھی کہ میں اخبار پڑھوں گا، وہ اخبار کہ جس کی ہیڈ لائنز وہ پڑھ چکے ہیں. اب میری باری تھی، اور یہ تاکید تھی کہ جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھو، اور جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ. میری عمر کیا ہوگی؟ غالباً میں اس وقت 8 سال کا یا 8.5 سال کا رہا ہوں گا.
اور ابھی اردو پڑھنا سیکھ رہا تھا. دنیا کے حالات سے ظاہر ہے کہ بچہ کتنا واقف ہوگا, لیکن اگر اس کو قومی آواز تھما دیا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ پہلی ہیڈ لائن سے لے کر آخری ہیڈ لائن تک پڑھنا ہے اور جتنا سمجھ میں آئے اتنا پڑھتے رہنا ہے, تو یہ فطری چیز ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آئے گا, اس کا علمی ارتقاء ہوگا. میرا علمی شعور اس وقت کیا تھا, اس کا ایک واقعے سے یوں اندازہ لگائیے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب منڈل کمیشن کی تحریک اس ملک میں چل رہی تھی اور اخبارات میں منڈل کمیشن کے تعلق سے بڑی بڑی ہیڈ لائنز آتی تھی, اور میرے شعور کا اور اردو پڑھنے کا عالم یہ تھا کہ میں منڈل کو بنڈل پڑھتا تھا, اور میں یہ سوچتا تھا کہ کتابوں کی تجارت کی وجہ سے ہمارے یہاں کمیشن کا لفظ بھی بہت عام ہے, تو میں سوچتا تھا کہ کتب خانے میں بنڈل بھی بنتے ہیں اور کتابوں پہ کمیشن بھی آتا ہے, یہ اس کی خبر کیوں چھپ رہی ہے. تو یہ عالم تھا میرے شعور کا, لیکن اس کے باوجود مجھے یہ تاکید تھی کہ اخبار روزانہ پڑھنا ہے. وہ اخبار کا چسکا ایسا لگا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب میں خبروں سے مطلع نہ ہوتا ہوں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ دنیاوی معاملات میں, کچھ حالات حاضرہ میں دو چار الفاظ کہہ لیتا ہوں. والد صاحب نے جو تربیت میری کی ہے اور جس کے نتیجے میں دو تین لفظ بولتا ہوا میں آج آپ کے سامنے دکھ رہا ہوں, کھڑا ہوں, اور آپ میرے جو افکار ہیں, خیالات ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, اس کے لیے دعا گو ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, وہ کیا خاکہ تھا ان کے ذہن میں کہ جو وہ میری زندگی میں اتارنا چاہتے تھے. اس خاکے کو انہوں نے کہیں لکھا نہیں, مجھے کبھی بتایا نہیں, لیکن آج ایک عجیب واقعہ ہوا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ میں اپنے ددیحالی گھر گیا اور وہاں میرے چچا نے, جناب اسعد الواجدی جو زمزم بک ڈپو کے مالک ہیں, انہوں نے مجھے کتابچہ دیا. وہ کتابچہ والد مرحوم کی پہلی تصنیف ہے, اور 1974 میں جبکہ وہ صرف 20 سال کے تھے یہ کتابچہ لکھا گیا. دراصل وہ ان کی ایک تقریر ہے جن کو ان کے دیرینہ رفیق جناب وسیم اعظمی صاحب نے مرتب کیا تھا, اور اس اتنا قدیم ہے کہ آپ اندازہ لگائیں ٹائٹل پر ہی جو پیسے لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں 40 پیسے. تو اس دور میں وہ کتابچہ انہوں نے لکھا. میں اس کے چند اقتباسات آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا, جس سے آپ کو ابتدائی زندگی میں, کہ جبکہ وہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہے تھے, ابھی وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو رہے تھے, ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا, اور وہ نوجوان علماء کو کدھر دیکھنا چاہتے تھے, اور کس طریقے سے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر ان کے اولاد ہوگی تو وہ اس کو کس نہج پر چلائیں گے. یہ اقتباسات میں کچھ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے علماء کی نئی نسل کہاں ہے. اس کا جو آغاز ہوتا ہے یہ مکمل پڑھ کے سنانے کی نہیں ہے, بہت یہ تقریباً 38-35 صفحے کی ہے, لیکن وہ لکھتے ہیں کہ باطل قوتوں سے اسلام کے مقابلے کی داستان ایک طویل داستان ہے. اس داستان کا لفظ لفظ, حرف حرف متاثر کن اور عبرت خیز ہے. آج کے فتنوں سے اسلام کی حفاظت کے لیے عزائم کی قوت اور ارادوں کی دولت جد و جہد کی یہ تاریخی داستان ہی فراہم کرتی ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ نئے دور کا فتنہ لادینیت کا فتنہ ہے. اس کا سب سے بڑا مقابلہ اسلام سے ہے. الحاد و ارتداد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تشکیک کے اصنام تراشے جا رہے ہیں, مذہب سے تنفر پیدا کرنے کی مہم زوروں پر ہے. لایانی شکوک و شبہات کے ذریعے مذہب کی لغویت, بے مقصدیت اور عدم ضرورت کا اس بات کیا جا رہا ہے. بے خدا تہذیب کی سمت سفر جاری ہے. لادینیت کے داعی مذہب کو نئے دور کے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ مذہب کے نظریہ ارتقاء کے مطابق دنیا اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں اسے خدا کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس محاذ پر مختلف نظریے اور تحریکیں سرگرم عمل ہیں. کمیونزم, اشتراکیت, سرمایہ داری, سیکولرزم اور وحدت ادیان. وحدت ادیان کا یہ فتنہ اپنے عروج پر آج پہنچا ہے. یہ 50 سال پرانی تحریر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وحدت ادیان, یہ سب نظریے اور تحریکیں اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں. کام مختلف ہیں, کام کا انداز جدا گانا ہے, مگر نتیجہ سب کا ایک یعنی لادینیت, رد عمل سب کا واحد یعنی الحاد و زندقہ. آگے کتاب کے آخر میں وہ علماء سے کیا مطالبہ کرتے ہیں
یہ اصل میں سننے کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا کام اسلام کی بقا اور حفاظت کا ہے۔ دوسرا مسئلہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا ہے۔ یہ دونوں سوال اور مسئلے اہم ہیں اور ان کے حل کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ باطل تہذیبیں چاہے جتنی زبردست قوت، طاقت اور توانائی کے ساتھ حملہ آور ہوں، ہمیں ان کے حملوں سے نہ صرف اسلام کا دفاع کرنا ہے بلکہ اسلام کو اس کی اصل روح کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے اقدام بھی کرنا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا وجود، وقار اور عظمت اسلام کے وجود، وقار اور عظمت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسلام کی حفاظت اور دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود اسلام کا عملی نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر مشکل کا حل، ہر مصیبت کا ازالہ، ہر تکلیف کا علاج، ہر زخم کا مرہم، ہر دکھ کی دوا اسلام میں تلاش کریں۔ دوسرے دامنوں میں پناہ لینے کی کوشش ہماری مروبیت کی دلیل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ، اشاعت و حفاظت کے بڑے ذمہ دار علماء ہیں۔ علماء مذہب کے ہر شعبے سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ دنیا کے نشیب و فراز سے بھی باخبر ہیں، وہ انبیاء کے وارث اور علوم نبوت کے امین ہیں، ان کے سینوں میں قرآن و حدیث کی دولت ہے۔ اسی لیے ان اہم مطالبوں کی تکمیل کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہے۔ اسلام کو اس کی صحیح اسپرٹ اور اصل روح کے ساتھ وہی لوگ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ عربی مدارس نے 1857 کے بعد ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام اور مسلمان باطل قوتوں کے نرغے میں تھے۔ اسلام کے تحفظ کے بہت سے ذرائع اور وسائل ختم کر دیے گئے تھے۔ لوگ اس دور کی تہذیب اور معاشرت اختیار کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس اہم اور نازک موڑ پر مدارس نے رہنمائی کی۔ اسلام کے لیے مضبوط اور مستحکم قلعوں کے باشندوں سے میں مخاطب ہوں، وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ اس سے پہلے کہ یہاں سمرقند و بخارا کی سرگزشت دہرائی جائے، ہمارے علماء کو قیادت سنبھال لینی چاہیے۔ یہ ان کی آخری سطور ہیں۔ یہ اس نوجوان کی تحریر بلکہ تقریر ہے کہ جس نے 50 سال پہلے دارالعلوم میں طلبہ کے سامنے یہ الفاظ دہرائے اور اس الفاظ کو ان کے ساتھیوں نے مرتب کر کے شائع کیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ان کے ذہن کا خاکہ پڑھنے کے لیے آج وقت میسر آیا، آج وہ کتابچہ میرے ہاتھ میں آیا اور میں یہ سمجھا کہ وہ کس ڈھب اور کس نہج کے اوپر میری تربیت کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو وہ مطالبہ اپنے دور کے نوجوان علماء سے کر رہے ہیں پہلے وہ اپنے گھر میں اس نہج کو اپلائی کریں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد اس میدان میں کام کرے، اور جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی تربیت کا نتیجہ، ان کی دعائیں اور جو کچھ انہوں نے میرے لیے کیا ہے، یہ دراصل اس کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ان کی ہر اولاد کے لیے اپنے والد کی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ والد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دے۔ انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور انہوں نے میرے تعلق سے یہ سوچا کہ وہ جو نہیں کر پائے میں چاہتا ہوں کہ یاسر وہ کرے، اور اس چیز کا اظہار انہوں نے کئی مرتبہ اپنی نجی مجلسوں میں میرے پیٹھ پیچھے کیا، اور مجھ تک وہ بات پہنچتی تھی اور میرے دل سے دعا نکلتی تھی اور مجھے فخر محسوس ہوتا تھا۔ والد صاحب رحمہ اللہ سے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان کی تحریروں میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کے سامنے آئے گا بھی، لوگ لکھیں گے بھی، کتابیں ان کی موجود ہیں، لوگ ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اصل چیز جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے، جو سبق ان کی زندگی سے لینا ہے، وہ یہ ہے کہ وقت ایک ایسی متاع ہے، قیمتی متاع ہے کہ جس کو آپ مٹھی میں جتنا چاہے بند کریں وہ بند نہیں ہوگا، وہ ہاتھ سے پھسل جائے گا۔ وقت کی قدر کیجیے۔ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے وقت کی قدر اس طریقے سے کی کہ اپنی زندگی میں اتنی احادیث لکھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا
اور ان کے قلم کا برادہ جمع کیا گیا تو وہ ان کے غسل کے پانی کو گرم کرنے کے لیے کافی تھا. اور صورتحال یہ تھی کہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ مجھے خیال آتا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، لیکن اگر میں اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لوں تو یہ بھی خیال ہے کہ لوگ مجھے ایسا محسوس کریں گے کہ یہ مغرور ہے، یہ علمی طور پر افادے کا قائل نہیں ہے. تو میں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جب لوگ میرے پاس گفتگو کے لیے آتے ہیں تو قلم چھیلنا، کاغذ تیار کرنا، اس طرح کے وہ کام جو علمی انہماک یا ذہنی انہماک کے طالب نہیں ہیں، وہ میں ایسے وقت کرتا ہوں جب لوگ مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. جاننے والے جانتے ہیں، ان کے تمام متعلقین، دوست، احباب جو دارالکتاب میں جاتے تھے وہ جانتے ہیں کہ جس وقت والد صاحب کے پاس یہ حضرات بیٹھتے تھے تو اس وقت بھی ان کا قلم رکتا نہیں تھا. ایسا اکثر ہوتا تھا کہ سامنے والا اپنی گفتگو کر رہا ہے، یہ جواب دے رہے ہیں، لیکن مضمون ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے. اور یہ چیز میں نے انہی کے ہاں دیکھی کہ ایک ہی دن میں کئی موضوعات کے اوپر لکھ رہے ہیں. یعنی لکھنے کا تھوڑا بہت تجربہ آپ سب کو ہوگا، میں بھی 2-4 لائنیں لکھتا ہوں، لیکن جس موضوع پر لکھتا ہوں پورے دن ذہن پر وہی موضوع حاوی رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو ختم نہ کر لوں. ان کے دن کے مشاغل میں یہ تھا کہ صبح سیرت پہ لکھنا ہے، پھر سیاست پہ لکھنا ہے، پھر عربی زبان پہ لکھنا ہے، پھر نحو پہ لکھنا ہے، صرف پہ کتاب چل رہی ہے. الگ الگ موضوعات پر ایک ہی دن میں کئی صفحات وہ لکھ رہے ہوتے تھے، اور جس وقت گفتگو کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی لکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ چیز دراصل ہمیں ایسے لوگوں کی زندگی سے سیکھنی ہے کہ اگر میں عبد الرحمن ابن الجوزی کا حوالہ دوں، ابن حجر کا حوالہ دوں، ان اساتین و محدثین کا حوالہ دوں، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں اتنے ڈسٹریکشن، سوشل میڈیا، فون، یہ سب چیزیں کہاں تھیں، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں. لیکن میں ایک ایسی شخصیت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جس کو گئے ہوئے صدیاں نہیں بیٹی ہیں، جس کو گئے ہوئے صرف 1 مہینہ بیتا ہے، اور وہ ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود تھی، اور ان کے معمولات کو جاننے والے اور دیکھنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کو برتنے والے موجود ہیں. تو اگر ہمارے دور میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلا تو سبق ان کی زندگی سے یہ ہمیں ملتا ہے. اور دوسرا سبق کہ وسائل کی قلت کا کبھی نہیں رونا چاہیے. انہوں نے دارالکتاب کا جس طریقے سے آغاز کیا، یہ بھی ایک عجیب داستان ہے. ہمارے محترم عبدالسلام اعظمی صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے اسی طریقے سے عبدالسلام خان صاحب ممبئی سے جو تشریف فرما ہیں، اسی طریقے سے گلاوٹی سے جن کا بھی ذکر آیا، جاوید اختر فیضی صاحب، یہ بھی ان کے درینہ رفیق ہیں، ابھی کچھ دن پہلے آئے. تو وہ بتا رہے تھے، اور والد صاحب نے بھی مجھ سے 1-2 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا کہ جب دارالکتاب کا آغاز ہوا تو اس وقت وسائل نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت امیر کبیر خاندان سے آتے ہوں. تو انہوں نے اس وقت احیاء علوم الدین کا اردو ترجمہ شروع کیا تھا، اور اس زمانے میں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ بڑی کتابوں کے ترجمے یا بڑی کتابیں جو شائع ہوتی تھیں وہ قسط وار ہوتی تھیں. تو چند قسطیں انہوں نے ترجمہ کر کے شائع کی ہوں گی. اب اس کو فروخت کس طرح کریں؟ 7 سالہ کا موقع تھا. صدر گیٹ کے سامنے انہوں نے ایک تخت لگایا، اور اس تخت کے اوپر احیاء علوم الدین کے جو تراجم، جو قسطیں چھپی تھیں وہ رکھی اور خود ہی ان کو فروخت کیا. دارالکتاب کا آغاز اس طریقے سے ہوا ہے، ایک تخت سے ہوا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کی محنت سے، والد صاحب کی محنت سے وہ کہاں پہنچا. یہ ابھی ہمارے بہت محترم، جن کو میں بچپن سے چچا کہتا آیا ہوں، بدر کاظمی صاحب، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. وہ ہوتے تو میں گستاخی کے لیے معافی مانگ لیتا، لیکن 2 باتوں کی تصحیح بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد میں پھر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ شاید ان کے اور والد صاحب کے درمیان کچھ دوریاں ہوئیں، اور اس دوری کا سبب کیمپ کا دور رہا کہ اس میں والد صاحب کا تقرر ہو گیا تھا. یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، یہی وہ کیمپ تھا کہ جو دارالعلوم کے جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا. والد صاحب کا رشتہ بہت قریبی اپنے استاد سے، حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی رحمہ اللہ سے تھا، اور حضرت ہی کے حکم سے اور ان کے مشورے سے اس کیمپ میں والد صاحب کا تقرر ہوا. اور وہ تیار بھی ہو گئے کہ مجھے کیمپ میں میرے استاد نے پڑھانے کے لیے بلایا ہے، اور یہاں پر اگلے دن وہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. لیکن ان کا سسرالی جو تعلق تھا وہ اس طبقے سے، اس گروپ سے تھا کہ جو وفد دارالعلوم کا حامی تھا. تو
والد صاحب نے مجھے بتایا اور یہاں تک کہ اپنے سسر یعنی میرے نانا حضرت مولانا عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم کے سامنے یہ واقعہ ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کیا کہ جس دن میں کیمپ میں جانے والا تھا صبح میں آپ فلاں 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 یہ حضرات گھر پر آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے متعلقین میں سے کوئی شخص کیمپ میں جائے، تو تم کیمپ میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دو، اور میں نے اپنے ان رشتہ داروں کی خاطر کیمپ میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ میرا تقرر وقت دارالعلوم دیوبند میں ہو گیا، اب اگر میں وہاں جاؤں گا تو استاد ناراض ہوں گے، اور اگر کیمپ میں جاؤں گا تو پھر رشتہ دار ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ میں ادھر جاتا نہ میں ادھر جاتا، اور پھر میں نے مختلف دوستوں اور اساتذہ کے مشورے سے دارالکتاب کا آغاز کیا۔ تو انہوں نے اس ماحول میں کہ جب کہ پورا شہر بٹا ہوا تھا، اس ماحول میں نیوٹرل رہنا پسند کیا، اور یہ نیوٹرل رہنا ان کو اس وقت کام آیا جب آج سے جس کی طرف ہمارے حضرت مولانا غالباً عبدالسلام صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس وقت کام آیا کہ جب دونوں اداروں کی رنجشیں اپنے عروج پر پہنچ کر انحطاط پذیر تھیں اور اس وقت دل ذرا سافٹ ہو گئے تھے، نرم ہو گئے تھے، اس وقت حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ترجمان دیوبند میں مختلف مضامین لکھے اور دونوں طبقات اور دونوں گروپوں کو قریب کیا، دونوں کے پاس گئے، ان کے سامنے التجا کی کہ آپ فلاں پروگرام میں چلیں، فلاں کے پاس گئے کہ اس پروگرام میں چلیں، اور اس طریقے سے کئی مہینوں کا سفر یہ محیط سفر رہا، اور ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف کے تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ، میں خود گواہ ہوں کہ جامع رشید میں ایک جلسے میں تشریف لے کر آئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا جس کا میں نے ایک ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ کا نام نامی دارالعلوم دیوبند کی صدر محتمم کے طور پر تجویز ہوا۔ یہ تقریباً 2009 اور 10 کی بات ہے، اور حضرت مولانا سالم صاحب رحمہ اللہ کے پاس والد صاحب خوشی خوشی تشریف لے گئے اور کہا کہ یہ تجویز ہے، اور اس تجویز پر اگر عمل کر لیا جائے تو جو بچا کچھ آئے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں ابھی کچھ دن پہلے مولانا شکیب قاسمی صاحب سے یہ گفتگو کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات بھی ذکر کرنی چاہیے آن ریکارڈ کہ مولانا سالم صاحب نے کیا جواب دیا تھا۔ مولانا نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے اس وقت بھی دارالعلوم عہدے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، اور آج بھی ہم عہدے کے طلبگار نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی یا ان کا اپنا انداز تھا، لیکن یہاں جس شخصیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ جب اس دور کا آغاز ہو رہا تھا کہ جس وقت آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو کھلاؤں گا کیسے، پلاؤں گا کیسے، میرے گھر کے اوپر چھت کیسے بنے گی، میرے گھر میں کمرے کیسے بنیں گے، صوفہ سیٹ کہاں سے آئے گا، گھر کی ذمہ داریاں کیسے پوری کروں گا، جس وقت آدمی کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے اور سامنے ایک نہیں 2 ملازمتیں کھڑی ہوتی ہیں، اس وقت وہ نیوٹرل رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا تو رشتہ داروں کی حقوق تلفی ہوگی، اور ادھر جاؤں گا تو استاذ کی حق تلفی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ جو دیا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں اور یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر دیں کہ ہم سب مختلف حالات سے گزرتے ہیں اور گزریں گے، ہمارے سامنے اس طرح کے بہت سے حالات آئیں گے، اختلافات کا ہم شکار ہوں گے، اختلافات کا مشاہدہ کریں گے۔ ہم میں سے ایک بڑی تعداد مدرسوں میں جائے گی، مدرسوں کے اندر مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، دینی اور دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے، ایک تو نظام الاوقات کی پابندی کیجیے، اور وقت کو ایسی متاع سمجھیے کہ اگر چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، اور اس کو اس طریقے سے وہ جائے کہ آپ خود مطمئن ہو کہ میں نے اس وقت کو اس طرح کام میں لگایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس محنت کو قبول کیا ہے اور دنیا نے بھی اس کو ایڈمائر کیا ہے اور پسند کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اختلافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ میں نے ظاہر ہے کہ میں بھی کوئی ایسا تو نہیں کہ دودھ کا دھلا ہر شخص ہوتا ہے، بعض مرتبہ نوجوانی کے جذبے میں آدمی کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایسا ہوا کہ میں نے بعض اختلافی موضوعات پہ لکھا اور بعض باتیں کہیں کامنٹ کر دی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آدمی نوجوانی میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ والد صاحب نے فوری طور پر مجھے فون کیا، تنبیہ کی کہ اس مضمون کو ڈیلیٹ کرو، اس کامنٹ کو ختم کرو، تم نے ایسا کیوں کہا۔ یہ ان کی تربیت کا انداز تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جہاں جاؤں گا اور جو بھی کچھ کام کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا، اور ان کی تربیت میری زندگی میں کام آتی رہے گی۔ میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔